نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کا دعویٰ ہو اور آپ کی سنتوں سے، آپ کی باتوں سے محبت نہ ہو، تو یہ محبت سچی نہیں ہے۔ سچی محبت اطاعت کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی۔ یہ بات سن کے صحابہ خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات آپ نے اس عرابی سے کہی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی؟ فرمایا تمہارے لیے بھی۔ یہ مطلقاً قاعدہ کلیہ ہے، یہ المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر محبت کی ہوگی۔ محبت اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، پیروی کے ساتھ۔ ان محبت کی تکمیل جن جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کر محبت کرے۔ مثلا ایک شخص کو نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی آل اور اولاد سے محبت نہیں کرتا، تو یہ محبت جھوٹی ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، تو یہ محبت جھوٹی، قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کی تکمیل اسی سے ہے کہ نبی سے محبت کرو، نبی کی اولاد سے محبت کرو، نبی کے صحابہ سے محبت کرو۔ آپ سے محبت ہے اور آپ کے شہر مدینہ سے نفرت ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سے محبت ہے اور قرآن سے محبت نہیں، جو کتاب آپ لائے، تو یہ محبت قابل قبول نہیں۔ آپ سے محبت ہے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں ہے، یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سے محبت کا دعویٰ ہے اور آپ کے مشن سے محبت نہیں۔ مشن کیا آپ کا؟ بیان توحید۔ توحید سے محبت نہیں، اس مشن سے محبت نہیں، یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ یہ محبت خالی انگوٹھے چومنے کا نام نہیں، یہ عشق کے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، قصیدہ کہہ دیا اور کوئی محفل منعقد کر لی آپ کی پیدائش کے حوالے سے، یہ محبت نہیں ہے۔ ان سارے امور کو ملحوظ رکھے تب محبت پوری ہوگی۔ اس طریقے سے محبت کرو گے تو قیامت کے روز اللہ کے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوگی، آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔